بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو بیمار ہے، کہ کوئی بھی بیماری اس کو لاحق ہے، اگر وہ بیمار ہے اور اس قدر اس کی بیماری زیادہ ہے کہ اس کو موت لاحق ہو سکتی ہے، یا پھر اس کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو رخصت دی ہے کہ وہ جو ہے وہ روزہ چھوڑ دے، اور پھر جب اس کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے وہ بعد میں اس کے قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے، جیسے کوئی بعض دیکھا جاتا ہے کہ بہت بوڑھے شخص ہیں، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو نہ وہ ابھی رکھ سکتے رمضان میں، نہ وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، تو پھر تو وہ فدیہ ادا کریں گے۔ البتہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو تھوڑے یعنی رمضان کے کچھ دنوں میں اگر اس کی بیماری ہوئی ہے یا اس طرح کچھ ہوا ہے اور وہ روزہ فی الحال نہیں رکھ پا رہا ہے، تو وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یعنی کیسی بیماریاں ہوں، تو اگر میں بتانے لگ جاؤں تو یہ ایسی کافی بیماریاں ہیں کہ جو ہے نا جن کا میں بتانا شروع کر دوں وہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن اکا دکا میں آپ لوگ کو مثال کے طور پر بتا رہی ہوں کہ جیسے اگر مثال کے طور پر کوئی شوگر کا مریض ہے، تو یعنی اس قدر اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسا جیسے ان کو بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ ویکنس فیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، نڈھال ہو جاتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے نا وہ اگر بہت زیادہ اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر، یا اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے کہ جیسے گردے کا مریض ہوتے ہیں تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار پانی پئیں، بار بار پانی پئیں، تو جو ہے نا اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو اس کی صحت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، یا کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی بہت زیادہ بیماری بڑھ سکتی ہے۔ اور وہ اگر دوائی خاص طور پر اگر بعض لوگوں نے لینی ہوتی ہے، تو اگر وہ جسے بعض لوگوں کو ٹائم دیا تھا کہ 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد جو ہے نا، یا 5 گھنٹوں کے بعد جو ہے نا دوائی لینی ہوتی ہے، اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ وہ 5 گھنٹوں بعد، 3 گھنٹوں بعد دوائی لے رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو اس کی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑے گا، اس کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، یا پھر اس کو موت لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ایسی چند صورتحال کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے اور حمل ہونے کی حالت میں اس کا پہلے بھی مشاہدہ گزر چکا ہے کہ اگر وہ روزے رکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ بیمار پڑ جاتی ہے، یا پھر ماہر ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہو، عام سے ڈاکٹر نہیں، اگر ماہر کسی ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کی صحت پر بھی بہت اثر پڑے گا اور آپ کے بچے پر بھی بہت اثر پڑے گا، تو پھر اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ البتہ پریگننسی کے بعد جو ہے وہ اس کی قضا کرے گی۔ اس طرح جیسے دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں وہ عورتیں کیا کریں گی، تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر بالفرض اگر بچہ دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا کھاتا ہے تو پھر تو ماں اس کے لیے اس بچے کو اس غذا پر راضی کرے گی اور اس کو وہ کھلائے گی۔ لیکن اگر ایسا چھوٹا بچہ ہے کہ وہ دودھ کے علاوہ کوئی، یا پھر بعض اوقات جیسے بعض اوقات بچے فیڈر پی رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا دودھ وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں یا پاؤڈر وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں، تو پھر ماں جو ہے نا اس پاؤڈر پر یا اس دودھ پر عادی کروائے گی۔ لیکن اگر کوئی بچہ ہے جو اپنی ماں کے علاوہ جو ہے نا کوئی اور دودھ نہیں پیتا ہے، اور نہ وہ کسی اور جو ہے نا جانور کا دودھ پیتا ہے، اور اسی طرح نہ وہ کوئی اور غذا کھاتا ہے، صرف اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اور اگر ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، یا بچے پر ظاہر اگر ماں کھائے گی پیے گی تو بچے کو دودھ کیسے ہوگا، تو پھر بچے پر بھی بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر بہت زیادہ یعنی جس کی یعنی ہر طرف سے یعنی اس کی کوئی راہ نہیں نکل رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے نا ماں روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا، جب وہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تو ماں اس کی قضا لازم کرے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ سفر کی حالت میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر سفر کی حالت میں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اگر سفر پر آپ روزہ چھوڑنا چاہیں تو رکھ لیں، اگر عمل کرنا چاہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہوتا ہے جیسے نماز کے بارے میں کہا جائے، اگر سفر میں جیسے نماز عادی ہو جاتی ہے تو وہ تو لازم ہوتی ہے کہ آدھی پڑھیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پوری پڑھیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر سفر میں رکھ لیتا تو اس کو دگنا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ کی حالت میں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو آپ نے رخصت پر واجبی عمل کرنا ہے۔ آپ اگر رکھ رہے ہیں تو بہت اولا بات ہے، لیکن اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو اللہ نے رخصت دی ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چھوٹے سے سفر کے لیے جو ہے نا وہ روزہ چھوڑ رہے تھے، دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دوبارہ ملے کہ نہیں، اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کا جو ثواب ہے وہ ہمیں رمضان کے علاوہ اگر کسی اور مہینے میں ہم رکھ رہے ہیں تو وہ برکتیں اور وہ ثواب اور وہ جو قیمت ہے اس کی جو رمضان کی وہ ہمیں دوبارہ میسر نہیں ہوگی۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ چھوٹا موٹا سفر ہے بہت، آپ جیسے آج کل تو ویسے دیکھا جاتا ہے جہازوں کے سفر ہیں تو اتنے ایزیلی ہوتے ہیں کہ جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور پہلے تو زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ اونٹوں پر سفر کر رہے ہوتے تھے تبھی وہ اپنا روزہ نہیں چھوڑ رہے تھے، تو آج کل تو ہمارے لیے اتنی آسانی ہے کہ جہازوں پہ، ٹرینوں پہ، اور ایسے ٹرینیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، ایسے جہاز، ایسی بسز وغیرہ ہوتی ہیں کہ
ان میں اے سی میسر ہوتے ہیں، اگر سردیاں ہیں تو آپ کو جو ہے نا ہیٹر لگے ہوں گے، اگر گرمیاں ہیں تو آپ کے لیے اے سی میسر ہوتے ہیں اور آپ کے لیے روزہ دشوار نہیں ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ سفر میں بھی ہیں تو اگر آپ کے راستے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ایسا کوئی کٹھن جو ہے آپ کا سفر نہیں ہے، تو پھر آپ روزہ رکھ لیں، لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے۔ جبکہ نماز کے لیے جو حکم آیا ہے، نماز میں جو ہے وہ آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے قصر ہی کرنی ہے۔ آپ اگر 4 فرض ہیں آپ کے تو آپ 2 پڑھیں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پڑھ سکتا ہوں میں 4 ہی کروں، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے، جیسے اب روزے میں بھی اللہ نے رخصت دی ہے، نماز میں بھی رخصت دی ہے، لیکن نماز آپ نے آدھی پڑھنی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں نے پوری پڑھنی ہے۔ البتہ رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں اس میں آپ جو ہے نا اگر آپ چھوٹ بھی ہے آپ کے لیے لیکن آپ رکھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی واجبی عمل نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں ہی چھوڑنا ہے، اس میں آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر رمضان کا جیسے نمازیں تو ہم پورا سال ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہمیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں یہ کہا کہ اگر آپ رمضان میں اگر رکھ بھی رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ چھوڑ بھی رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ پورے سال میں ایک ہی دفعہ ملے گا، اور جبکہ نمازوں کا جو حکم دیا وہ آپ پورے سال میں جو ہے نا نمازیں جو ہے نا ہماری ہو رہی ہوتی ہیں، 5 نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو رخصت دیا اور وہ قصر ہم پر لازم ہوتی ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان کی برکات ہیں، حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو رمضان میں اگر انسان روزہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ جو حالانکہ اس کی قضا بعد میں کرے گا اس کا، لیکن وہ پورا سال روزے رکھنے کے برابر، یعنی رمضان کا ایک روزہ اور سال پورا روزہ رکھنا ہے کہ جو ہے نا مشابہت دی گئی ہے کہ وہ جو پورا سال روزہ رکھے وہ رمضان کے ایک روزے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس میں کتنی بڑی بات کی کہ پورا سال روزے کا اگر کوئی شخص رکھ رہا ہے اس کا جو مقابلہ ہے وہ ایک رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہے۔ تو اگر بے شک آپ قضا کر رہے ہیں لیکن رمضان کا جو ایک روزے کی برکت ہے، جو اس کا ثواب ہے، جو اس کا اجر ہے، وہ آپ پورے سال کے روزے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر سفر میں کوئی ہے ایسا شخص یا چھوٹی موٹی بیماری ہے تو پھر جو ہے نا وہ روزہ نہ توڑے، وہ روزہ رکھ لے، کوشش یہی کرے کہ وہ جو ہے نا روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو روزہ رکھنے جو اس نے جو سفر کی حالت میں بیماری کی حالت میں جو روزہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو انشاءاللہ اجر دیں گے۔